بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ غوث الثقلین غوث الکونین محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی قدس اللہ سرہ الربانی نور روح و اسل علینا برکاتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث پاک کی شان میں آپ کے خطبات کا اگلا حصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت غوث الثقلین ان سالکین محترم ہیں جو اپنے علم و فضل کے لحاظ سے دنیا اسلام میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ طالبان علم شب و روز اس سرچشمہ علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے ارباب فضل و کمال آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ قرآن کریم میں جو اصل اصول اسلام ہے، آپ اس کے سب سے بڑے عالم اور مفسر تھے۔ فقہ پر آپ کو غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ آپ کی ایک شاندار درسگاہ تھی۔ اس درسگاہ میں بڑے بڑے اہل کمال سند فضیلت لے کر نکلتے۔ بعض اہل علم آپ کو فقیہ العراق کہتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالجبار کے پاس آپ کے فتاوے کا نہایت قیمتی ذخیرہ تھا جو ان کو تمام ترجمان یاد تھا۔ ان سے حضرت شیخ عقیل الدین بن مبارک نے حاصل کیا، جنہوں نے اپنے علم و اتحاد سے اس کو اس قدر وسعت دی کہ اس کے کئی ضخیم کتابیں مرتب کر لی گئیں۔ ایک مرتبہ چند لوگوں نے آپ کے سامنے یہ بحث کی کہ ظاہری نمازوں کے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ آپ نے کہا خاموش رہو، کیونکہ نماز میں توجہ قائم نہیں رہتی۔ امام کا پڑھنا تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ حضرت غوث الثقلین علمی اکثر علماء معترف تھے۔ اگر کوئی غلط مسئلہ بیان کرتا اسے فوراً ٹوک دیتے۔ حضرت عبیداللہ بن ہاشم فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب کہ تمام دنیا راحت میں سوتی رہتی تھی، حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً وضو کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ اکثر تہجد کے لیے بیدار ہوتے اور طلوع آفتاب تک تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے۔ حضرت عامر بن رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فضل و کمال کے لحاظ سے حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ ایک آفتاب علم تھے، علوم معارف کے سمندر تھے۔ ان کے ذاتی گرامی ایک ایسی زندہ کتاب تھی جس میں تمام علوم جمع تھے۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، کوئی علم ایسا نہ تھا جس میں ان کو ید اطلاع حاصل نہ ہو۔ بالخصوص قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ وہ اپنی مثال آپ تھی کہ ایک روز باب الشیخ میں حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور اس میں سورہ نور کی تفسیر بیان کی۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ تفسیر کیا تھی، معارف کا ایک سمندر تھی۔ حضرت کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ ہزاروں طالبان ہدایت آپ کے فیض حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ پرہیزگاری حق پسندی، بے نیازی، سخاوت اور اثار کا سمندر تھے۔ راہ حق میں خرچ کرنے میں ہمیشہ پیش رہتے۔ اعلان حق کے سلسلے میں حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ خطرات کی مطلق پرواہ نہ کرتے۔ مصائب کا خوف کبھی ان کے عزم و ارادوں میں حائل نہ ہوتا تھا۔ حضرت کی امانت و دیانت کا عام شہرہ تھا، یہاں تک کہ لوگ عموماً اپنی وفات کے وقت ان کی اپنی اولاد اور اپنے مال و متاع کا محافظ بنانے کی تمنا ظاہر کرتے تھے۔ مشیت الہی
اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حضرت کا پیمانہ قلب لبریز تھا۔ سرکار رحمۃ اللہ علیہ اقلیم سخاوت کے بادشاہ تھے۔ فقراء مساکین کے لیے آپ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت سے محتاج اور تنگ دست خاندانوں کی مستقل طور پر کفالت کرتے، بے سہارا لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی اپنے خرچ سے کراتے تھے۔ مہمان نوازی حضرت کا خاص شیوا تھا۔ صدق، خف، ترحم، فیاضی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے درخشاں اوصاف تھے۔ مساوات اسلامی کا ہر وقت خیال رکھتے تھے۔ ان کی مجلس میں ایک غریب مسلمان کو بھی وہی عزت حاصل تھی جو ایک بڑے سے بڑے امیر العمراء کو حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت کا خلوق و ترحم تمام خلق اللہ کے لیے عام تھا۔ عراق میں آپ کے خلوق عظیم نے آتش پرستوں اور عیسائیوں کو بھی مرہون منت بنا رکھا تھا۔ حضرت شیخ حبیب الدین بغدادی لکھتے ہیں، حضرت غوث الاعظم کے محاسن اخلاق کو اگر پوری وسعت کے ساتھ لکھا جائے تو بلا شبہ ایک عظیم دفتر بن جائے۔ حضرت غوث الاعظم نے دین اسلام کی عظیم خدمت انجام دی۔ غوث اعظم کا مبارک لقب ہی آپ کے احترام و احتسام کا مظہر ہے۔ آپ کے تمام خطبات، آپ کی تمام ثانی خطبات میں جو کچھ بیان فرما ہے، ویسے حمد و نعت کے بعد آپ نے ایک 8 سوال ہجری سن 545 جمعہ کے دن بغداد کے مدرسے میں فرمایا، اے فقیر، تو دولت مند ہونے کی لالچ مت کر، شاید اس میں تیرے لیے ہلاکت ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ شاید کسی مرض سے تو جو شفا نہ ہونے میں ہی زیادہ امن ہو، تم کو اگر شفا نہ ہونے میں ہی امن ہو۔ اسی میں ہوشیاری ہے، اپنی تقدیر سے راضی رہنا اور زیادہ کے لیے غلط تمنائیں دل میں نہ رکھنا۔ اصول عافیت ہے کہ تیرے دل میں اندر سوال آرزو کی سچی طرف پیدا ہونا چاہیے، اور باقی رہے گا جو تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ حکم کے موافق تو جو سوال یا دعا کرتا ہے اس میں تو تیرے لیے برکت ہے کہ تیری روح کے اندر سے کچرے کو نکال پھینکتا ہے۔ اس لیے عفو و عافیت اور امور دینی و دنیا کے لیے تو کثرت سے سوال کیا کر، اپنے رب سے سوال کر، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قدرت پر دباؤ ڈالنا اور جبر سے حاصل کرنے کی غلط کوشش کرنا اپنی قوت کے بال وہ پر کے قطر لینے کی کوشش کے مطابق ہے، یعنی اپنی چیز کو اپنے طریقے سے اپنے ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی ظاہری قوت اور ثواب کا اثر ڈال کر خدا اور اس کی مخلوق سے ناجائز نفع کما لینے میں عارضی مسرت و تسکین کا سامان تو ضرور ہے، اور یہ مل بھی سکتا ہے، مگر اس کا نتیجہ وہ تباہی ہے جس کو برداشت بھی نہ کر سکو گے، اور جس کی قرآن میں انزاب عالیمہ کہا گیا ہے۔ کیا یہی افسوسناک ہے کہ یہ بات ہے کہ تمہاری زبان تو مسلمان رہے اور تمہارا دل کافر، قول تو مسلمان رہے اور فعل کافر، جلوت میں تو مسلمانی کی بہار ہو، خلوت میں تو خزاں کی تمہاری روح کے گلشن پر چھا رہی ہو۔ نماز، روزہ اور جتنے بھی افعال خیر یعنی بھلائی اور نیکی کے کام ہیں، یہ خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور یہ ادنا مقاصد کے لیے، تو ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان سے تو ہماری برائیوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے تھے، اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید پیروی کرنے کے قابل ہے۔ نمونہ ہے جن کی کامیاب زندگی ریا و نفاق کی خرابیوں سے پاک ہے۔ توحید و اخلاص، صبر و شکر، ذکر و فکر کی وجہ سے ان کی روح میں آب و تاب ہے۔ ان کا ذکر پہلے زبان سے ہوتا ہے، پھر دل سے، پھر سر یعنی باطن سے ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انہیں اذیت تکلیف بھی پہنچائی جائے تو بھی وہ مخلوق کے امن کے ہی طالب رہتے ہیں۔ ہمیشہ مخلوق کے امن کے لیے ہی ہمیشہ ان کا دل لگا رہتا ہے۔ ان کے چہرے تکلیف میں بھی بشارت و خوش خلقی کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر کبھی ایسی شک بھی نہیں آنے دیتے کہ جس کی وجہ سے کسی کو پتہ چلے کہ یہ خوش نہیں ہے، مگر وہ ہمیشہ اپنے خوشی کا اظہار ہمیشہ ظاہر کرتے تھے چہرے پر سے۔
ان کے نزدیک بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ دنیا والے ان کے پاس مردوں کی طرح یا بیماروں اور فقیروں کی طرح ہیں. وہ جنت کی بھی پرواہ نہیں کرتے. جنت ان کے نزدیک ویرانہ ہے اور دوزخ ان کے لیے بجھی ہوئی آگ کا ڈھیر ہے. زمین و آسمان کی ساری چیزیں ان کے نزدیک باوقار ہے، کیونکہ ان کی توجہ پوری ہو چکی، یکسوئی کے ساتھ اسی اپنے محبت سے حقیقت کی طرف ہے. وہ بظاہر دنیا والوں سے بھی ملتے ہیں، آخرت پر بھی نظر کرتے ہیں، مگر ان کی حیات تو اصلی مرکز، ان کی عنایتوں کا حقیقی نشانہ وہی محبوب کی ذات یکتا میں شامل ہے. دنیا و آخرت کے منازل طے کرتے ہوئے وہ اسی دربار یزل میں حاضر ہو گئے. ان تعلقات کا اصلی چہرہ ان کا نزدیک اس کے دوست ہو گئے. یہ راستہ انہوں نے اپنے دل سے نکالا. انہوں نے ابھی راستہ طے بھی نہ کیا تھا، انہیں پروانہ وصال موت کا پیغام مل گیا. یہی تو آرزوؤں کا سدرۃ المنتہا ہے، کیونکہ جب وہ لگاتار اپنے مالک کی یاد کرتے ہیں تو وہ بھی وعدہ ربانی پورا ہی ہو جاتا ہے، جس نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو، مجھ سے سرکش نہ بنو. اپنے محبوب کا یہ ارشاد ان کے پیش نظر ہے. انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے اس کا ہم نشین ہوں. اس لیے وہ مخلوق کی صحبت چھوڑ کر خالق کی یاد میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے.